الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به
آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. کیسے؟ اتر کر ہیرا سے جو سوئے قوم آیا، جو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے آ کر ہلا دی. اے قرآن تہے نورانی شیشہ، لوگوں سیدھا راہ دکھلاوے، جڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہی پاوے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. سرائکی سمجھتے ہیں؟ ہاں جی تھوڑی چلو ذہن میں آ گئی، سناتا ہوں. اللہ والا کہتا ہے: معراج دا دھم دھام ہا، معراج دا دھم دھام ہا، حوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ. دھما پیا ملکاں دے وچ، ہو کے لگے فلکاں دے وچ، آیا گیا پلکاں دے وچ، کشف الدجا بجمالہ. سونے دے در تے جو آیا، صہیب، سلمان، بلال، ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ اجمعین. سونے تے در تے جو آیا، آیا خالی لیکن جھولی بھر گیا، پرجوش سکدار رل گیا، حسنت جمیع خصالہ. ابو جہل ہاتھ وچ کنکر پا، آنکھیں 10 عربی ہے جو کیا، پتھراں ہاتھاں وچ بول پے، صلو علیہ وآلہ.
محبت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان درود شریف سے خالی نہ رہے۔ اللہم قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان عظمت قرآن بسلسلہ دستار فضیلت جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے زیر انتظام انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم المقام، قابل صد احترام استاذی مکرم حضرت مولانا عبدالوارث صاحب، حضرت مولانا عبدالباری صاحب، مولانا عبدالباقی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو، اس گھڑی کو کریم رحیم اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ امسال جن میرے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، میں ایسے موقع پر علماء کی موجودگی میں آپ کے سامنے دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، جب تک جان میں جان رہے تا حیات اللہ قرآن یاد رکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے عظمت قرآن۔ دوستو، واقعی پکی اور سچی اور کھری بات ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن بقایا بھی کتابیں ہیں، علماء نے لکھا 400 کتابیں نازل ہوئی، مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، بولے قرآن۔ بقایا کتابیں ہیں، اور یہ اللہ کا قرآن جو کتاب ہے، یہ رب کی کتاب بھی ہے، رب کا قرآن بھی ہے۔ یہ اتنی عظمت والی ہے کہ یہ میرے اللہ کا، میرے رب کا کلام بھی ہے۔ اسے پہلے میرے رب نے خود کہا ہے، بولے یار، اللہ نے خود پہلے آپ کہا ہے یہ رب کا کلام ہے، کیوں نہ اسے عظمت ہو، کیوں نہ اسے مقام ہو، کیوں نہ اس کا اتنا مرتبہ ہو، کیوں نہ اس کی اتنی بلندی ہو، جسے میرے رب نے خود کہا ہو۔ اور یہ کتاب اتنی عظمت والی، شان والی، مقام والی، مرتبے والی، عزت والی، توجہ میری طرف، میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، میں نے غور کیا، جس چیز کی نسبت اس قرآن سے جڑتی گئی، 76 پلین والوں، مانسیرا کے روشن ضمیروں، قربان جاؤں، یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، جس چیز کی نسبت قرآن اس کتاب سے جڑتی گئی، قربان ونجا، قربان جاؤں، اللہ اس قرآن کی وجہ سے اسے بھی عظمتوں سے نوازتا گیا،
اسے بھی عزتیں ملتی گئیں، اسے بھی مقام ملتا گیا، اسے بھی عظمت ملتی گئی، اسے بھی شان ملتا گیا، اسے بھی مقام ملتا گیا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بات سمجھ نہ آئی، قربان جاؤں یہ وہ عظمت والی کتاب، عظمت والا کلام، عظمت والا قرآن جس مہینے میں اترا اس کی نسبت کس سے جڑی؟ اللہ نے اس مہینے کو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ اللہ، یہ اتنی عظمت والی کتاب، اتنا عظمت والا کلام، اتنی عظمت والا قرآن جس رات میں آیا، اللہ نے اس رات کو ساری راتوں کا سردار بنا دیا۔ جن شہروں میں اترا ان شہروں کو اللہ نے تمام شہروں کا سردار بنا دیا۔ اللہ اللہ، گھوم جائیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جس میرے نبی پہ اترا اللہ نے اس میرے محمد کو ساری کائنات کا سردار بنا دیا۔ آئے قربان جاؤں، توجہ کرنا، بات بڑی پیاری ہے، غور طلب بات ہے، پھر میں انشاءاللہ اس کو آخر میں جا کے کھولوں گا بھی صحیح۔ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ کلام جس امت کو ملی نا، اللہ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ کیا خوش قسمت ہے، سبحان اللہ، کیا خوش قسمت ہیں یہ میرے بیٹے، میرے بچے، میرے بھتیجے، میرے بھائی، کہ اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، مہربانی ہوئی کہ ان کے سینوں میں اللہ کی توفیق سے اللہ کا کلام ان کے سینوں میں آج محفوظ ہو گیا ہے۔ اور جب ان کے سینوں میں قرآن آیا، جب یہ حافظ آج اپنے گراں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنی قریہ میں، اپنی بستی میں جائے گا تو دنیا والے، اس کی بستی والے دیکھیں گے تو کیوں نہ کہوں یہ پوری بستی والے دیکھیں گے یہ آج قرآن کا قاری آیا ہے، تو اس قاری کو بستی والوں نے اپنا سردار بنا دیا۔ آپ کہیں گے پھر بھی سمجھ نہیں آئی، علماء بیٹھے ہیں، آپ تشریف رکھتے ہیں، میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، آگے بادشاہ ہے، پیچھے بادشاہ کھڑا ہے، وزیر اعظم کھڑا ہے، صدر کھڑا ہے، دنیا دار کھڑا ہے۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، میں نے کہا نا جس کی نسبت اس سے جڑتی جائے اللہ اسے بھی عظمتیں اور بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ وہ قوم کا، میں قوم کی طرف نہیں جاتا، یہ قومیں تو پہچان کے لیے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لیکن یاد رکھنا میرا بندہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں رب کے نزدیک عزت والا وہی ہے جس کے دل میں تقوی ہے، اور تقوی تب ملتا ہے جس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے، نسبت قرآن سے جڑ جائے۔ میں نے دیکھا وزیر ہے، مشیر ہے، بادشاہ ہے، سارا جہان پیچھے کھڑا ہے، وہ قوم کا موچی ہے، مسلح پہ کھڑا ہوا ہے۔ ایسے تو میرے نبی نے نہیں فرمایا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ او لوگو مان سے رکھ روشن ضمیرو، چھتر پلین والے او، فرمان میرے نبی کا ہے، میرا ایمان ہے، میرا نبی کے فرمان سچے ہیں، میرا نبی آپ کو بولتا نہیں، جدو اللہ میرے محمد نو بلواوے نا میرا محبوب لب ہلیندا نہیں ہے، جدو اللہ میرے محمد نو آکھے نا میرے محبوب اپنی زبان نو چل دے نہیں، جدو اللہ میرے محمد نو آکھے نا یہ بھی بات میری نہیں ہے، اللہ کا قرآن ينطق
عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی کا فرمان ہے، آپ کہیں اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے. فرمایا ان اللہ یرفع، توجہ میری طرف، بے شک اللہ بلندیاں دیتا ہے، بے شک اللہ مقام دیتا ہے، بے شک اللہ مرتبہ دیتا ہے، بے شک اللہ عزتوں سے نوازتا ہے، بے شک اللہ شان دیتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، مان شیرہ والوں کل بڑی پیاری ہے، عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، شان ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، بلندی ملتی ہے اللہ کے محبوب کس وجہ سے؟ میرے نبی نے فرمایا بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے، اس شان والے قرآن کے ذریعے اللہ بڑی بڑی قوموں کو عزتوں سے نوازتا ہے، مقام دیتا ہے، شان دیتا ہے. آئیے اللہ نے اس قرآن میں اتنی تاثیر رکھی ہے، اتنا اثر رکھا ہے، جو اللہ کا قرآن سنتا ہے، جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، جو اللہ کے کلام سے تعلق رکھتا ہے، جو رب کے قرآن سے محبتیں رکھتا ہے، جو اللہ کے کلام سے یاری لگاتا ہے. ادھر دیکھیے گا، وہ معلم ہے، وہ مدرس ہے، ہاں وہ طالب علم ہے. تو میرے نبی نے ارشاد، میرے نبی کا ارشاد ہے، میرے نبی کا فرمان، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور لوگوں اور دنیا والوں، تم میں سے بہترین وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم لیتا ہے. یعنی اتنی عظمت والی کتاب پڑھنے والے کو بھی عظیم کر دیا، پڑھانے والے کو بھی عظیم. ہائے طالب علم بھی عظیم ہو گیا، معلم بھی عظیم ہو گیا، مدرس بھی عظیم ہو گیا، اللہ اللہ طالب علم بھی عظیم ہو گئے. ایمان تازہ ہو جائے چھتر پلین والوں، میرے نبی کا فرمان، جو بندہ، جو طالب علم میرے اللہ اس اللہ کے قرآن کی تعلیم لیتا ہے، قرآن پڑھنے لگتا ہے، قرآن حاصل کرنے لگتا ہے، قرآنی تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے. ادھر دیکھیے گا، ہائے ہائے وہاں سے آیا ہے، وہاں سے چلا ہے، جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے اندر داخلہ لیا ہے. بالکل غریب بچہ ہے، شام ڈھلنے لگی، عصر کی نماز ہونے لگی، طالب علم مدرسے سے باہر نکلنے لگا، چیزی لینے لگا، شائع لینے لگا، بسکٹ لینے کے لیے نکلنے لگا. سنیے گا نوجوانوں، میرے نبی نے فرمایا یہ طالب علم مدرسے سے نکلتا ہے، مدرسے میں چلتا ہے، گھر میں گھومتا پھرتا ہے. میرے رب نے مجھے بتایا، میرا سونا جی میرا اللہ، میں رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں. اے رحمت والے فرشتوں، جی اللہ جلدی کرو، طالب علم کا پاؤں زمین پہ نہ ہے، ان کے نیچے، ان کے پاؤں کے نیچے اپنی پروں کو بچھا. سبحان اللہ، زمین پہ طالب علم کا پاؤں نہیں آتا، اس کے نیچے یہ فرشتے پر بچھا رہے ہوتے ہیں. توجہ میری طرف، ہندوستان کا بازار ہے، اللہ اللہ اسی طرح جلسہ ہونے لگا، تقریر ہونے لگی. ایک عالم صاحب، مقرر صاحب، مدرس صاحب، خطیب صاحب نے یہ گفتگو فرمائی، قرآن کی بارش کی، قرآن
سنایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا۔ ہندو بھی سن رہے ہیں، مسلمان بھی سن رہے ہیں۔ شام ڈھلنے لگی، عصر کے بعد یہ طالب علم نکلنے لگے۔ آج تو الحمدللہ الحمدللہ مراعات مل گئے، آج تو بڑی فراوانی ہے۔ اس زمانے میں غربت ہوتی، تمیز اور ہوتا، آج تو الحمدللہ انہوں نے خشک ٹکڑے کھا کھا کے دین کی تعلیم حاصل کی۔ خشک ٹکڑے گڑ ملا کے، ہمارے والد صاحب فرماتے میں ایک جگہ گیا تو روٹی نہیں تھی، تو ہم عصر کے بعد خشک روٹی کے ٹکڑے چن کر اسے کوٹتے، کوٹ کر گھر سے ہم گڑ لے جا کرتے اور وہاں مکس کر کے پانی ڈال کے پھر عصر کے بعد بھوک لگتی اور وہی خشک ٹکڑے گڑ ملا کر کھایا کرتے تھے۔ میں ایک بات کرتا رہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ بڑوں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں، مارے بھی کھائیں، جیلیں بھی کاٹی، ایسے حالات سے بھی گزرے، ہم تو بنی بنائی پہ آئے ہوئے ہیں۔ ایسے جی ہم تو بنی بنائی پہ آئے ہوئے ہیں۔ پہلے اکابرین چلتے پیچھے سے پتھر لگتے تھے، لوگ کہتے کون آیا، قرآن سنانے والا نہیں، سننا اس کا قرآن، پتھر لگتے۔ آج تو جب ہمارے گلے میں ہار آتے ہیں تو اندر سے یہ ہوتا ہے پتہ نہیں وہی دین کی جو تبلیغ اور اس کی جو خدمت ہے اس کا ثمرہ یہاں تو نہیں مل رہا، ہمارے اکابرین کا تو یہ حال۔ شلوار اور ہے، قمیض اور ہے، طالب علم نکلے بازار کی طرف، ٹافی لینے لگے، بسکٹ لینے لگے۔ ایک ہندو کی نظر پڑی اور کہنے لگ گیا بازار میں، او لوگو آج میں نے ایک ملا کی بات سنی ہے، ایک مولوی کی بات سنی ہے، یہ بچے جن دی ستھن ہور تے چولا ہور انہ دے پیرا تلو فرشتے پر بچھاؤں دینے، ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آگے ایک مسلمان کی بھی دکان ہے، وہ بھی سننے لگا۔ اللہ اللہ، جب اس نے یہ مسخری کی، میرے نبی کے فرمان کا تمسخر بنایا، اللہ معاف کرے ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں۔ مسلمان مومنات بھی اپنی نگاہیں آسمان پہ اٹھا لی اور اندر سے بھی بولنے لگا، زبان سے بھی بولنے لگا، کہنے لگا میرا کریم اللہ، میرا رحیم اللہ، میرا مہربان اللہ، میرا ایمان ہے تیرے نبی کا فرمان سچا ہے، میرا ایمان ہے تیرے نبی کا فرمان سچا ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے۔ جو طالب علم چلتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ اے میرے کریم اللہ، تو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ تیرے سامنے دیر نہیں ہے، اپنی قدرت دکھاون چاہے تو دکھا سکتا ہے، انہی کو تو دکھا سکتا ہے۔ بس آسمان سے نگاہ ہٹی، مانگے دہل جواب دینے لگے، او ہندوؤں دیکھو دیکھو دیکھو، ان کے پاروں کے نیچے فرشتوں نے پروں کو بچھایا ہوا ہے۔ جب ہندو کی نظر پڑی، واللہ با خدا باقی فرشتے پروں کو بچھایا ہوا تھا۔ پوری بازار والوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہاں طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتوں نے پروں کو بچھایا ہوا ہے۔ میں نے پڑھا جب یہ ہندو نے یہ منظر دیکھا ہے، اللہ اللہ، شام نہیں ہوئی، مغرب نہیں ہوئی، سارے لوگ قریب اسی مدرسے میں چلے گئے، وہاں جا کے پڑھنے لگے ہیں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہنے کا مطلب یہ
ہے. اتنی عظمت والی کتاب, اتنی شان والی کتاب, اتنے مقام والی کتاب کہ طالب علم ہے, عمر 5 سال ہے, عمر 7 سال ہے, لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, ان کے پاؤں کے نیچے پروں کو بچھا دینا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں, آؤ ہم اپنا تعلق بھی قرآن سے جوڑیں, اپنی محبت بھی قرآن سے لگائیں. ہاں صبح ہوئے شام ہوئے ہمارے کانوں میں بھی اسی عظمت والی قرآن کی آواز آئے. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قرآن سن, قرآن پڑھ, اس کے پڑھنے سے بھی ثواب ہے, اس کے سننے سے بھی ثواب ہے. اس لیے اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو سمجھانے لگا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں, میں نے قرآن کو شفا بنایا, ایمان والوں کے لیے رحمت بنائی ہے. جب پڑھو گے تو رحمت آئے گی, جب سنو گے پھر بھی رحمت آئے گی. یہ بھی بات میری نہیں, اللہ کا قرآن میرے سامنے. اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور لوگوں, تیرے ویلے قرآن پڑھا جائے, قرآن کی تلاوت ہونے لگے, قرآن کی دعائی آنے لگے, اللہ اللہ قرآن سننا تمہارا کام اور رحمتیں برسانا محمد کے خدا کا کام ہے. آج ہمارے گھروں میں گانے چلتے ہیں, ناراض نہیں ہو, آج ہمارے گھروں میں ڈرامے چلتے ہیں, آج ہمارے گھروں میں فلمیں چلتی ہیں. آج نوجوانوں ہمارے کانوں میں گانوں اور فلموں کی آوازیں آنے لگتی ہیں. آج ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے. توجہ میری طرف, اتنی عظمت والی کتاب گھر میں ہے, ہم اسے نہیں پڑھتے, صبح شام اسے دیکھنے میں لگے. ایسی بات ہے. آخر میں بولوں گا, ایک پورے پاکستان میں میسج دے رہا ہوں کہ یوں یوں کتنوں نے کیا ہے. آتا ہوں اس بات کی طرف. ہاں جی, اگر کوئی قرآن سنانے آئے, قرب و جوار میں لوگ منع کرتے ہیں, نہیں جوڑا جی یہ ہے فلاں ہے. جب آئے گا قرآن سنے گا, قرآن میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے, اندر اللہ اپنی رحمت سے بدل دیا کرتا ہے. میرے نبی کا زمانہ ہے, آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں. ابھی مولانا نواب صاحب بات اسی پہ کر رہے تھے, میں بھی اپنا حصہ ملانا چاہتا ہوں. اور جو سنتا میرے محمد کا قرآن, خدا کی قسم وہ میرے محمد کا دیوانہ بن جاتا, اور وہ پھر پیچھے نہ ہٹتا. جب لوگوں نے دیکھا دن بدن لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن رہے ہیں, تو آج جس طرح لوگ کہتے ہیں مولویوں دے قریب لوگوں کو, اپنے بچوں کو اپنے مدرسے میں داخل نہ کراؤ, یہ مولوی بن جائیں گے, کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے پیئیں گے. خیال کرنا, پیر طریقت شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, یہ فرنگی کی باتوں میں نہ آنا. جو میرا اللہ میرا رب وقت پر جنگل کے درندوں کو کھلاتا ہے, کیا وہ میرا رب قرآن کے قاری اور مولوی اور خادم کو نہیں کھلا سکتا؟ وہ قرآن کے قاری کو, خادم کو, قرآن کے دین کے خادم کو وقت پہ کیوں نہیں کھلا سکتا؟ وہ بھی کھلا سکتا ہے. لہذا ان کے باتوں میں نہ آنا کہ قرآن نہیں سننا. آپ نے محبت قرآن سے لگانی ہے, پڑھنا بھی ہے اور بولو سننا بھی ہے. جو روکے وہ ان کا معاملہ تھا, وہ روکتے تھے. قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر اعلان کرتے, ادھر بھی جاتے اور کہتے محمد دا قرآن
نہیں سننا. لوگ کہتے ہم نہیں سنتے، خود آتے قرآن سنانے کے لیے. آئیے قرآن میرے سامنے. کافر کہتے جب محمد آئے قرآن سنانے کے لیے، والغو، شور مچایا کرو، ادھر ادھر کے گانے بجایا کرو، ڈھول ڈھمکے لگایا کرو، تم غالب آ جاؤ گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو جائیں گے. آئیے، لیکن ڈیوٹی تو اللہ نے میرے محمد کی یہی لگائی. میرا سونا، میرا مٹھا، میرا مدنی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رسالت کا تاج چھکانے والا میرا مٹھا، تبلیغ کر، تقریر کر، خطابت دے جوڑ وکھا قرآن نال. صبح بھی قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. تلاوت کر میرا پیغمبر. ادھر دیکھیے گا نوجوانوں، جب میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن نے مجھے بتایا دن کے اجالے میں بھی میرا محمد قرآن سناتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی میرے سونے اللہ کا قرآن سناتے ہیں. اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ نے میرے محمد کی بھی ڈیوٹی لگائی. میرا سونا دن کے اجالے میں مخلوق کو سنایا کر، رات کی تاریکی میں خالق کو سنایا کر. میں رب بھی چاہتا ہوں اے میرا سونا تو قرآن پڑھے. میں یوں کہوں دنیا والوں، پڑھنے والا محمد جوان ہوئے، سننے والا رب رحمان ہوئے. رات کی تاریکی ہے، میرے محبوب قرآن پڑھنے لگے ہیں. یہ قلبی میری نہیں ہے، اللہ کا قرآن. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. مزمل کی چادر اوڑھنے والے، مدثر کی چادر اوڑھنے والے، اٹھ میرا پیغمبر. رات کے ایک حصے میں زبان تیری ہوئے، قرآن میرا ہوئے، انداز تیرا ہوئے. میں پڑھنے والا میرا مٹھا عربی محمد جوان تو ہوئے، تے سنن والا میں رب رحمان ہوں. تاریکی ہے، زمین رب دیے. بولو، چادر اوڑھ کے میرا محبوب رب کی زمین پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے. شاعر نے عجیب ایک انداز مجھے سمجھایا اور میں انہی آیتوں کا ترجمہ انہی میں کرتا چاہتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہووے. کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہووے. پیغمبر مقتدی ہووے، امامت اے جہی ہووے. کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویندے. مسلح پر ادھر دیکھیے نوجوان، یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، برا نہ منائیے گا، میں آپ کا خیر خواہ. یہ میرے جید علماء اکابرین خیر خواہ، یہ پورے علماء آپ کے خیر خواہ. میرے نبی کی راتیں، ابو بکر کی راتیں، عمر کی راتیں، عثمان کی راتیں، علی کی راتیں، بلال کی راتیں، امیر معاویہ کی راتیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین. ہماری راتیں فیس بک پر. ناراض نہیں ہونا. 2 بج گئے، ہم نے موبائل کا نہیں چھوڑا. ہماری راتیں مصلی پہ نہیں، موبائل پہ رکھی رہتی ہیں. صبح کی نماز بھی ہو گئی، سورج بھی طلوع ہو گیا. بولتے نہیں ہیں. آؤ نوجوانوں،
عظمت والی کتاب سے محبت لگاؤ، یاری لگاؤ، خدا کی قسم تیری میری یاری اس سے نہ ہو، عظمت والی کتاب سے ہو۔ جب محبت اس سے ہوئی خدا کی قسم اتنی عظیم ہے، اللہ تجھے بھی عظیم بنا۔ کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے، جاری رکھو گا کیا وقت ہو گیا؟ بس کر دوں؟ میں تو ابھی شروع ہوا ہوں، ہاں ابھی تو آغاز ہے۔ ادھر دیکھیں یار، آپ کی توجہ ادھر ہو، بس ادھر دیکھیں۔ کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت اے جہی ہووے۔ اور نوجوانوں غور کرنا، کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہوئے۔ میں نے دیکھا میرے نبی کی راتیں مسلح پر، پھر میری نظر جو پڑی ابو بکر کی راتیں بھی مسلح پہ، عمر کی راتیں بھی مسلح پہ۔ آئیے یہ گل میری نہیں ہے، یہ انداز کسی خطیب کا نہیں ہے، یہ باتیں کسی مولوی کی نہیں ہے۔ اے میرے 76 پلین والو، اللہ کا قرآن میرے سامنے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور لوگوں، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں علماء موجود ہیں، ادھر توجہ آپ کی میری طرف، نکتہ بڑا پیارا ہے۔ جن لوگوں کو میرے نبی نے قرآن پڑھایا، جن لوگوں نے میرے نبی سے قرآن سیکھا، جن لوگوں نے اس مدرسے میں داخلہ لیا، دار ارقم میں آئے، بیت اللہ میں آئے، مسجد نبوی میں آئے، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر میرے محبوب سے قرآن پڑھنے لگے، قرآن سیکھنے لگے، تعلیم لینے لگے۔ آئیے یہ بات بھی اللہ کے قرآن نے بتائی ہے، میرا نبی قرآن کا قاری بھی، میرا نبی قرآن پڑھتے بھی، تلاوت بھی، اور قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا محبوب کتاب پڑھاتا بھی، اور جو آئے میرے نبی کی خدمت میں قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن کی تلاوت سننے والے، اللہ نے ان کے لیے یہ لفظ بولے ہیں۔ غور طلب بات ہے، علمی جملہ ہے، ادھر کھڑکی کھول کے سنیے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے والذین معہ، اللہ نے یوں نہیں کہا والذین عندہ، عندہ کا مطلب اور ہے، معہ کا مطلب اور ہے، ماننا پڑے گا صحابہ عندہ والے نہیں ہیں، صحابہ معہ والے ہیں۔ صحابہ کے لیے لفظ ہے معہ، عندہ، عندہ کا مطلب اور ہے، معہ کا مطلب اور ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین، وہ لوگ
جو میرے نبی کے ساتھ ہے، ماہو معیت میں ہے، رلے نے قریب نے، اتنے معیت میں جب میری نظر پڑی تو آواز آنے لگی ہے، میرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، درمیان میں امام الانبیاء سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف ابو بکر صدیق ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا میرے یارو، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آج میں درمیان میں ہوں، تھجو میرا یار ابو بکر ہے، کھپو میرا یار عمر ہے، دن قیامت کا ہوگا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، جب میں محمد اٹھوں گا اس دن بھی سجو میرا یار عمر ابو بکر ہوگا اور کھپے پاسے میرا یار عمر ہوگا، اتنے قریب ہے۔ او آئیے دنیا والو، قرآن کہتا ہے ان کی رکوع کی، قرآن ان کے سجدوں کی، قرآن ان کی تلاوت کی، قرآن ان کے ایمان کی، قرآن ان کے کامیابی کی، قرآن ان کے کردار کی گواہیاں دینے لگا ہے، کیونکہ معلم جو محمد الرسول اللہ ہے، مدرس محمد الرسول اللہ ہے، نصاب کتاب اللہ ہے، توجہ میری طرف، مدرسہ بیت اللہ ہے، پڑھانے والا محمد الرسول اللہ ہے، نصاب کتاب اللہ ہے، آئے مدرسہ بیت اللہ ہے، اور وہ جو آئے پڑھنے والے اتنے عظیم ہو گئے کہ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ۔ آئیے قربان جاوا، ایک دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت رات کی تاریکی میں کر رہے ہیں، پچھلی شام ایک بندہ آیا، بہت بڑا شاعر ہے، اتنا شاعر کہ فی البدی شعر پڑھنے لگتا ہے، شام ڈھلنے لگی، ابو جہل نے اسے ریسیو کیا، ریسیو کر کے بٹھا دیا، کھانا کھلا دیا، رات کو جب سونے لگا ابو جہل گھر جاتا ہے، کاٹن لاتا ہے، روئی لاتا ہے، کپات لاتا ہے، اور کہنے لگتا ہے او شاعر جی کل تو نے مشاعرہ پڑھنا ہے، لہذا یہ روئی ہے اپنے کانوں کی اندر دے دے، رات کی تاریکی میں ہمارے ہی خاندان کا قریشی ہے، نام محمد ہے۔ جب میں حضور کا نام نامی اسم گرامی لوں، زور سے محبت سے، عقیدت سے، دل لگی سے، یہ نہیں کہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں نا، جب جب آپ کے کان میں میرے میٹھے مدنی محمد دا نام آوے تے آکھنا ہے، اتنا پیارا نام آئے تو ہم چپ بیٹھے۔ علامہ قاموس نے کہا تمہیں میں بتاؤں کہ محمد کس کو کہتے ہیں؟ پوچھنے والے نے پوچھا بتاؤ، کہنے لگے محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف در تعریف در تعریف در تعریف کرنے والے زمانہ مک بنجے، قیامت آ جائے لیکن میرے محمد کی تعریف دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جو نبی بھی کرے، ولی بھی کرے، غوث بھی کرے، ابدال بھی کرے، نوری بھی کرے، ناری بھی کرے، جگلی بھی کرے، اوہی بھی کرے، عرشی بھی کرے، فرشی بھی کرے، آئیے اس لیے تو علامہ عمر ابن فارد بولتے اور کہتے ہیں ارا کل مدح فی النبی مکسرا وان بلغ المسنی علیہ واکثرا اذا اللہ اثنا بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا وعلا تفنن واصفیہ بے وصفہ یفنی الزمان وفیہ ما لم یوصف۔ او دنیا والوں، جب میں نے قرآن پڑھا، قرآن بولتا گیا، میرے محمد دیا تعریفہ کرتا گیا ہے۔ عمر ابن فارد کہتے ہیں اذا اللہ اثنا بالذی هو اہلہ، جس ذات کی تعریفیں اللہ آپ کرنے لگ جائے وہاں عمر ابن فارد کی کیا جرت ہے۔ اس لیے صبح بھی ایک تسبیح آپ کی توجہ ادھر میں نے چھوڑ دوں گا،
ایک تسبیح، بولو یار، شام کو بھی ایک تسبیح، کلمہ طیبہ کی، استغفار کی۔ ابو جہل کہتا ہے یہ روئی ہے، کاٹن ہے، ہمارے خاندان کا ہے، نام محمد ہے صلی اللہ، ابا کا نام عبداللہ ہے، اماں کا نام آمنہ ہے، قریشی ہے، رات کو کچھ تلاوت کرتا ہے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے، جو بھی سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس کا جادو تیرے اوپر نہ چل جائے، لہذا کاٹن روئی کان میں دے کے سو جاؤ۔ طفیل نے لی کاٹن روئی، آپ کی توجہ، کان میں ڈالی، سم گیا، تھوڑی بولی سم سے گیا، سو گیا۔ تہجد ویلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ذرا تخیل تصور کی دنیا میں جائیں، آج اچھی آواز والا قاری قرآن پڑھتا ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کرتا ہے پڑھتا رہے، وہ وندر کیا ہوگا، وہ ویلا کیا ہوسی، وہ وقت کیا ہوگا، وہ ٹائم کیا ہوگا، اترتا قرآن ہوگا، پڑھتا محمد جوان، سنتا انسان ہوگا، بدلتا جہان ہوگا، آتا ایمان ہوگا۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ طفیل قضائے حاجت کے لیے اٹھا، چلتا پھرتا گھومتا بیت اللہ کے قریب آیا ہے تو اندر سے آواز ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے نبی کی زبان اطہر سے قرآن کی تلاوت، دھیمی دھیمی آواز، طفیل نے روئی نکالی، نیچے پھینکی، پیچھے چلا گیا۔ اب اللہ کے محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں، طفیل دی اکھاں وچوں اتھرو جاری نے سنن لگ پیا۔ سنتے سنتے نماز مکمل ہوئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے، طفیل پیچھے جانے لگا، ملاقات ہونے لگی، پوچھنے لگے من انت مسموک من این، میرے نبی نے پوچھا، جواب دیا نام طفیل ہے، قبیلہ دوس سے آیا ہوں، کل میں نے مشاعرہ پڑھنا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا اور اب اس کی باری، آپ کون ہو؟ میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہی شام کے وقت وہی نام اس نے سنا۔ بس آخری بات ہے، پھر زندگی نے وفا کی تو مہمان تشریف لائے ہیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، بڑی پیاری بات، ادھر دیکھیں۔ پہلے طفیل نے میرے محبوب کی زبان سے قرآن، سارے بولے قرآن، قرآن۔ اب جب ملنے کے لیے آیا تو صاحب قرآن کو دیکھا، اب ادھر نہیں دیکھا، قرآن سنا، پھر میرے محبوب کو دیکھا، کہنے لگا ایسے چہرے جھوٹوں کے نہیں ہوتے، تو تا سچیاں دا سردار ہے، تیرا قرآن بھی سچا، تو جوان بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، تو جوان بھی سچا، تیرا پڑھنا بھی اچھا، تیرا بولنا بھی سچا، تیرا چہرہ بھی سچا، پڑھائیے کلمہ قربان جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آئیے، میرا موضوع تھا کتاب، اتنی شان والی کتاب جس کی نسبت قرآن سے جڑ جائے اللہ اسے بھی عظیم بنا دیتا ہے۔
میرے نبی کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے جب میرے نبی نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قرآن پڑھایا، حکمت سکھائی. جو آئے میرے نبی کے بعد اللہ نے ان کو اتنا عظیم بنا دیا کہ خود قرآن میں میرا رب بول پڑا ہے. خیال کرنا اے میرے محمد جڑے یار تے صحابہ نے انہیں میں اپنی جماعت بنا لیا. اولئک حزب اللہ. آخری بات پھر کبھی انشاءاللہ شاعر کہتا ہے او لوگو جگ سارے مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت ونڈدا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگدا گیا. شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی گل ساری محمد اتے مکی. اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی این قرآن رب دا ڈسیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگدا گیا. کوئی صدیق بڑھیا قرآنی تعلیم کا اثر دیکھے. کوئی صدیق بڑھیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، کوئی پے کر حیا دا سخاوت دے وچ تے کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا. محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا. عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن کیویں رب دا قرآن سنیندا گیا. عقیدہ بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں. ایمان ہمارا میرے نبی آخری نبی، آپ کے بعد کسی نئے نبی نے سارے بولے بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں. شان ساڈے نبی وانگ پانا نہیں. بوہا بند ہے نبوت دلہنا نہیں. دروازہ بند ہے نبوت دلہنا نہیں. مرتبے رب محمد نو دیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگدا گیا. قرآن عظمت والی کتاب جس کی نسبت قرآن سے جڑی اللہ نے اسے بھی عظیم بنا دیا. انہیں بھی عظمتیں مل گئیں. جو آئے میرے نبی کے پاس پڑھنے اللہ نے اتنا عظیم کر دیا. آپ کہیں گے یہ جو قرآن پڑھنے آئے ہیں یہ عظیم نہیں ہے، یہ عظمت والے نہیں ہیں. سنیے گا اتنے عظمت والے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج نیزے برابر ہوگا. اللہ کہے گا حافظ قرآن جی رب رحمان دنیا میں تو نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا، اس کی وجہ سے میں تجھے عظمت دنیا میں بھی دی تھی. آج آخرت میں لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں. اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہان والناس کی سین ہوگی وہیں تیرا مقام ہوگا. 10 بندوں کی سفارش کر، سفارش کرے گا. یہاں جو والدین آئے ہیں نا جن کے یہ بچے بیٹھے ہیں ہاتھ اوپر کریں. ماشاءاللہ میری طرف سے آپ کو مبارک ہو. لیکن ایک بات سنیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم جو 15 دن میں ان کو چھوڑ مدرسے جاتے تھے، پیسے نہیں ہوتے، کسی سے ادھار مانگتے، بائک پہ سویرے شام چھوڑنے آتے جاتے، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ کا سوال میرا جواب نہیں. آج سے 1400 سال امام الانبیاء نے دے دیا ہے. فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا، آواز آئے گی تاج لایا جائے. علماء بیٹھے ہیں، الفاظ بڑے پیارے ہیں. اس تاج کی روشنی ضوءہ احسن من ضوء الشمس. اس تاج کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ حسین ہوگی. یوں نہیں ہے کہ روشنی تیز ہوگی، تیز یہ بلب کی روشنی تیز ہے اور
یہ سونی اور خوبصورت ہے. جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی تیز نہیں ہوگی. اس میں تفصیل ہے. احسن من ضوء الشمس، دنیا کے سورج سے زیادہ سونی ہو سی. دیکھنے والے دیکھیں گے، پوچھنے والے پوچھیں گے، مقرر ہے، مرتب ہے، مبلغ ہے، مفسر ہے، محدث ہے، کون ہے؟ جواب آئے گا 76 پلین کا مزدور ہے. جواب آئے گا مانسیرا کے فلاں علاقے کا مزدور ہے. آج اسے اتنا مقام. جی بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، میرے نبی کے فرمان پہ عمل کیا تھا. قرآن کی وجہ سے آج ہم نے اسے بھی عزتوں سے نواز دیا ہے، اسے بھی عظمتیں مل گئیں. پریشان نہ ہونا. اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت رکھنے، قرآن والوں سے محبت رکھنے کی، مدارس سے تعاون کرنے کی، علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.